اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 13 فروری 2021 کی تاریخ ہے اور معمول و دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے، جس کا صفحہ نمبر 91 ہے اور باب التیمم کا ما یجوز بہ التیمم کا بیان چل رہا ہے۔ ہدایت کے مطابق ہمیں یقین ہے کہ آپ تمام طلباء پوری مستعدی اور لگن کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر حاضر ہوں گے، آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے اور سبق کے ترجمے، مطالب، تشریحات اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر کے پھر ان کی تکرار و اعادہ کا اہتمام کریں گے۔ اس سے پہلے جو سبق آپ نے پڑھا تھا صفحہ نمبر 91 پر تقریباً آدھے صفحے تک سبق ہو چکا تھا، جس میں سعید طیب پر پاک مٹی پر ضرب لگا کر تیمم کرنے کا بیان تھا، گرد و غبار پر ضرب لگا کر تیمم کرنے کا بیان تھا، پتھر پر، ریت پر، مٹی پر اور دیگر اور اشیاء جن سے ارض سے ضرب لگا کر تیمم کرنے کا بیان گزر چکا ہے۔ لیکن اب آج ایک الگ نوعیت کا مسئلہ آ گیا ہے جو گو کہ تیمم سے ہی متعلق ہے، لیکن صورت و کیفیت اس کی الگ ہے، جس کا آغاز مصنف یہاں سے کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فلا یجوز تیمم کافر لاسلامہ، اے لا یجوز الصلاۃ بہذا التیمم عندہما خلافا لابی یوسف فعندہ یشترط لصحۃ التیمم فی حق جواز الصلاۃ ان ینوی قربۃ مقصودۃ سواء لا تصح بدون الطہارۃ کالصلاۃ او تصح کالاسلام، وعندہما قربۃ مقصودۃ لا تصح الا بالطہارۃ، فإن تیمما لصلاۃ الجنازۃ او سجدۃ التلاوۃ یجوز بہذا التیمم اداء المکتوبات۔ فرماتے ہیں کہ فلا یجوز التیمم کافر، جائز نہیں ہوتا کافر کا تیمم کرنا اپنے اسلام لانے کے لیے۔ فلا یجوز تیمم کافر لاسلامہ کا بظاہری ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تو جائز نہیں ہوتا کافر کا تیمم کرنا اپنے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو اس عبارت کا جو ظاہری مفہوم سامنے آتا ہے وہ مراد نہیں، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے، کیونکہ اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ کافر کا تیمم کرنا اسلام قبول کرنے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ لا یجوز تیمم کافر الاسلام ہی کا مفہوم بظاہر یہ لگتا ہے کہ کافر کا اپنے اسلام قبول کرنے کے لیے تیمم کرنا درست نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ
ایسا نہیں ہے. اصل مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ شارح نے یہ بتانا چاہا ہے کہ کافر اگر اسلام قبول کرنے کے لیے تیمم کرتا ہے تو وہ تیمم نماز کی ادائیگی کے جواز کے حق میں درست ہے یا نہیں ہے. یہ اصل میں ہے. یعنی اگر کوئی کافر اسلام قبول کرنے کے لیے تیمم کرتا ہے تو وہ تیمم نماز کے ادا کرنے کے لیے جائز ہوگا نہیں اور حق نماز میں اس کا جواز ثابت ہوگا یا نہیں. اسی کے بارے میں اشارہ فرما رہے ہیں مصنف. فرماتے ہیں کہ اے لا یجوز الصلاۃ بہذا التیمم عندہما، اے لا یجوز الصلاۃ بہذا التیمم عندہما، یعنی ان کے یہاں دونوں صاحبین کے یہاں جو ہے نماز ادا کرنا اس تیمم سے درست نہ ہوگا. درست نہ ہوگا، یہ کہنے کا مطلب ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت وہ کافر تھا وہ اس تیمم کا مکلف ہی نہ تھا، کیونکہ شریعت مومن و مسلم پر لاگو ہوتی ہے نہ کہ کافر پر. لہذا اس نے اگر اسلام قبول کرنے کے لیے تیمم کیا ہے تو اس تیمم سے نماز کو ادا نہیں کر سکتا. لیکن اس میں اختلاف فرماتے ہیں خلافاً لابی یوسف، امام ابو یوسف کا اس میں اختلاف ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ فِي حَقِّ جَوَازِ الصَّلَاةِ أَن يَنْوِيَ قُرْبَةً مَقْصُودَةً. ان کے ہاں یہ ہے کہ تیمم کی کو صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ وہ تیمم جواز صلاۃ کے حق میں کافی ہو سکے. تو اس تیمم کے لیے ضروری ہے کہ ان ینوی قربتاً مقصودہ، تو کہ اس میں قربت مقصودہ کی نیت کرے. سواء لا تصح بدون طہارت، اگر برابر ہے یہ کہ وہ بغیر طہارت کے ادا ہو جائے، کالصلاۃ جیسے نماز، کہ وہ سب بغیر طہارت کے ادا نہیں ہو سکتی، کہ لا تصح بدون طہارت، کہ نماز بغیر طہارت کے جائز نہیں ہو سکتی ہے. ہیلو، السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. ہاں بولیے. آ جاؤ نا اوپر. کہاں ہو؟ اوپر ہم نیچے ہیں. نیچے؟ ارے آ جاؤ نا اوپر، چلے آؤ، وہی دفتر سے ہوتے ہوئے چلے آؤ اوپر دوسری منزل پہ، ہے نا. ہم یاسر ہیں. یاسر کہاں سے بول رہے ہو؟ ہم کریلی سے، وہ اپنے آپ کے پھپھو کے گھر سے بول رہے، راضی بھائی وہاں سے. ارے تو وہاں سے تو آ جاؤ نا، یہاں مدرسے میں یار گوشت رکھا ہوا ہے، یہ تمہاری امی کے یہاں پہنچانا ہے. ٹھیک ہے ابھی ہم آ رہے ہیں، بس پہنچا. ہاں ذرا پہنچا دو، آ جاؤ لے لو. تو کہنے کا منشا یہاں پر یہ ہے کہ امام ابو یوسف کے ہاں ضروری ہے کہ وہ تیمم جو جواز صلاۃ کے حق میں کافی ہو، اس کے لیے قربت مقصودہ کی نیت ضروری ہے تیمم کے لیے. اور قربت مقصودہ کی نیت ضروری ہے بھلے ہی وہ عبادت ایسی ہو جو بغیر طہارت کے جائز نہ ہو جیسے نماز، یا بھلے ہی وہ عبادت ایسی ہو جو بغیر طہارت کے بھی ہو جاتی ہو جیسے کہ اسلام قبول کرنا. تو گویا وہ بتانا چاہتے ہیں کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، عبادت مقصودہ اور عبادت غیر مقصودہ. اور عبادت مقصودہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبادت مقصودہ اسے کہتے ہیں جس کی مشروعیت ابتداءً اللہ کی بارگاہ میں تقرب کی خاطر ہوئی ہو، بغیر اس کے کہ وہ کسی اور کے ضمن میں پائی جائے اور تابع ہو کر پائی جائے، اس کو ہم عبادت مقصودہ کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ عبادت مقصودہ اس عبادت کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے ضمن میں طبعاً نہ پائی جائے، ہے نا، کسی چیز کے دوسری چیز کے ضمن میں طبعاً نہ پائی جائے. اور جبکہ عبادت غیر مقصودہ وہ عبادت ہے جو اس کے بالکل برعکس ہو، یعنی عبادت غیر مقصودہ وہ ہے جو طبعاً کسی چیز کے ضمن میں پائی جائے. تو جو عبادت مقصودہ ہے اور جس کی مشروعیت عبادت ہو کر ہوئی ہے، یا یہ کہ وہ طبعاً کسی غیر کے ضمن میں نہیں پائی جاتی، جیسے کہ وہ کیا ہے، اسلام قبول کرنا ہے، یا سجدہ تلاوت کرنا ہے، یا سجدہ شکر کرنا ہے، یا وہ نمازیں جو 5 وقتہ نماز، پنجگانہ نماز ہے، یا صلاۃ جنازہ وغیرہ ہے.
اور عبادت غیر مقصودہ جیسے کہ آپ لے لیجیے کہ بھائی کیا کہتے ہیں اسلام قبول کرنا ہے، اسلام نہیں، وہ جیسے کہ وہ مسجد میں داخل ہونا ہے، قرآن چھونا ہے، سلام کا جواب دینا ہے، اور اذکار و تسبیح وغیرہ کرنا ہے نا، تو یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ کچھ عبادتیں بغیر طہارت کے جائز نہیں ہوتی جو مقصودہ ہوتی ہیں، ہے نا، جیسے کہ نماز ہے، یا جو بغیر طہارت کے بھی صحیح ہو جاتی جیسے اسلام قبول کرنا ہے، جب یہ بات آپ نے سمجھ لیا تو اب سمجھ لیجئے کہ تیمم فی نفسہ ہی صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے ان کے ہاں، امام ابو یوسف کے ہاں، کہ وہ قربت مقصودہ کے لیے نیت کی گئی ہو۔ اب یہ کہ وہ نماز کے حق میں کافی ہوگی یا نہیں، تو اب امام ابو یوسف کا یہ کہنا ہے کہ یشترط لصحت تیمم فی حق جواز الصلاۃ، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے درست ہونے کے لیے تیمم کا صحیح ہونا یا جواز کا ثابت ہونا اسی وقت ہوگا جب نیت قربت مقصودہ کی جائے گی، اگرچہ بغیر طہارت کے وہ عبادت درست ہو جائے۔ جیسے کہ اگر کسی کافر نے تیمم کیا اسلام قبول کرنے کے لیے اور اس کے بعد اسلام قبول کیا تو کہتے ہیں اس کے لیے نماز ادا کرنا جائز ہوگا۔ ہاں، اگر کسی کافر نے جو ہے نماز کے ارادے سے ادا کرنے کے ارادے سے تیمم کیا پھر اسلام قبول کیا تو کہتے ہیں اب اس کا نماز ادا کرنا درست نہ ہوگا، کیونکہ اس نے جو ہے نماز کی مطلقاً نیت کی جس کا وہ مکلف ہی نہیں تھا، یہ اس کا نیت کرنا لغو تھا۔ اب امام اعظم اور امام محمد کا کیا مسلک ہے؟ وہ فرماتے ہیں امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ تیمم میں نیت قربت ضروری ہے، یعنی قربت مقصودہ کی نیت ضروری ہے جو بغیر طہارت کے ہوتی نہیں ہے نا، لہذا ان کے ہاں جو ہے کسی کافر کا تیمم کر کے اسلام قبول کرنے کے لیے اس تیمم سے نماز کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ وہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْدَهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ، ان کے ہاں یعنی امام ابو یوسف کے ہاں ضروری ہے کہ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے حق جواز صلاۃ میں، نماز کے لیے جائز ہونے کے حق میں، کہ وہ نیت قربت کا اہتمام کرے، بھلے ہی چاہے وہ عبادت اس سے ادا کرنا چاہے جو بغیر طہارت کے نہیں ہوتی، جیسے کالصلاۃ، جیسے نماز، سواء لا تصح بدون الطہارت، عام ازی کہ وہ بغیر طہارت کے نہ ہونے والی ادا ہو جیسے نماز، اور تصح عام ازی کی، یا پھر یہ کہ بغیر طہارت کے بھی ادا ہونے والی عبادت ہو جیسے کل اسلام قبول کرنا۔ باقی اسلام کے اندر کیا ہے؟ طہارت اس میں شرط نہیں ہے۔ ہاں، اسلام قبول کرتے وقت کیا ہے؟ غسل کر لینا مسنون ضرور ہے، لیکن شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے نا، یہ ہے۔ وَعِنْدَهُمَا، اور صحابین کے ہاں یہ ہے کہ قربۃ مقصودۃ لا تصح الا بالطہارت، قربت مقصودہ بغیر طہارت کے ہوتی ہی نہیں ہے نا، بغیر طہارت کے ہوتی نہیں ہے۔ فَإِن تَيَمَّمَ لِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ، اب اگر جب بغیر طہارت کے قربت مقصودہ ادا ہوتی ہی نہیں ہے تو اب اگر کسی آدمی نے پانی پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا، یا اس کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے استعمال کیا، کیا کیا؟ تیمم کیا، کس کے لیے؟ لِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ او سجدۃ التلاوۃ، کہتے ہیں یا تو نماز جنازہ کے لیے اس نے نیت کیا یا سجدہ تلاوت کے لیے اس نے نیت کیا، تو کہتے ہیں صاحب کیا کہتے ہیں کہ یجوز بہذا التیمم اداء المکتوبات، تو اس تیمم سے جو ہے تمام فرائض اور تمام نمازوں کا ادا کرنا کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ باقی بحث انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن
14 فروری 2021 کی تاریخ چل رہی ہے اور معمول و دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ آپ تمام بچے اپنی اپنی کتابیں لے کر پوری مستعدی اور ذمہ داری کے ساتھ موجود ہوں گے اور آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب و تشریحات کے علاوہ ما لہ ما علیہ وغیرہ کو بغور سماعت کر کے پھر ان کی تکرار اور اعادہ کا بھی اہتمام کرتے ہوں گے۔ اس سے پہلے کل کا جو سبق آپ نے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی کافر کا تیمم کرنا اپنے اسلام قبول کرنے کے لیے اور پھر اس سے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ امام ابو یوسف کا اختلاف تھا کیونکہ ان کے ہاں صحت تیمم کے لیے جواز صلاۃ میں قربت مقصودہ کی نیت تھی، چاہے وہ بغیر طہارت والی عبادت ہو یا با طہارت والی عبادت ہو۔ تو ان کے ہاں قربت مقصودہ کے بغیر کوئی عبادت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر کہا تھا ہمارے ہاں کہ اگر کسی نے تیمم کیا نماز جنازہ کا یا سجدہ تلاوت کا تو اس تیمم سے آپ جس طرح نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں اور سجدہ تلاوت کو ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح جملہ مکتوبات یعنی فرائض جتنے بھی ہیں نماز کے ان سب کو بھی ادا کر سکتے ہیں اسی تیمم کے ذریعے سے۔ یہ آپ کو بتایا تھا۔ اس کے بعد آج جو سبق بتاتے ہیں وَإِن تَيَمَّمَ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ اور دخول المسجد لا تصح به الصلاۃ لأنه لم ينو به قربة مقصودة لكن يحل له مس المصحف۔ یہ صفحہ نمبر 92 پر جواز وضوء الکافر بلا نیت کی بحث چل رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لأنه لم ينو قربة مقصودة لیکن یحل له مس المصحف ودخول المسجد وجاز وضوءه بلا نیت حتى ان توضأ بلا نیت فاسلم جاز صلاته بهذا الوضوء خلافا للشافعی وهذا بناء على مسألة اشتراط النیت في الوضوء وان توضأ بالنیت فاسلم فالخلاف ثابت ایضا لأن نیت الکافر لغو لعدم الاہلیت وانما قال بلا نیت مبالغۃ فیصح وضوء الکافر مع النیت بالطریق الاولی۔ تو انہوں نے یہ کہا آج کے سبق میں کہ اگر وَإِن تَيَمَّمَ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ صفحہ نمبر 91 پر اس کی آخری سطر میں ہیں نیت کے بارے میں ہے، تیمم کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تیمم کیا قرآن کو چھونے کے لیے اور دخول المسجد یا مسجد میں داخل ہونے کے لیے، تو کہتے ہیں اب اس تیمم سے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، جبکہ ادائے نماز جنازہ کے لیے یا سجدہ تلاوت کے لیے جو تیمم کیا تھا اس میں جائز ہے کہ اس سے آپ دوسرے تمام فرائض کو ادا کر لیں۔ لیکن اگر قرآن کو چھونے یا مسجد میں داخل ہونے کے لیے اگر آپ نے تیمم کیا ہے تو لا تصح بہ الصلاۃ، تو اس سے آپ کا نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا خود فرماتے ہیں لأنہ لم ینو بہ قربۃ مقصودہ، کہ کیونکہ اس میں جو ہے تیمم کرتے وقت اس نے قربت مقصودہ اور عبادت محضہ اور عبادت مقصودہ کی نیت نہیں کی تھی۔ معلوم صاحب فإن مصحف المصحف ہے کہ نہیں، مصحف کے چھونے کی غرض سے کیا ہے
یا دخول مسجد کے لیے کیا ہے تو مسجد میں داخل ہونا اور قرآن کو چھونے کے لیے جائز نہ ہو کا تیمم جو ہے جواز صلاۃ کے لیے کافی نہیں ہوگا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن کا چھونا یہ عبادت ہو کر مشروع نہیں ہوا ہے، بلکہ صرف قرآن کو پڑھنے کے لیے مشروع ہوا ہے کہ نہیں؟ جو وسیلہ ہے یہ قربت مقصودہ نہیں ہے. قرآن کا چھونا یہ قربت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، یہ عبادت محضہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وسیلہ ثواب ہے اور قرأت قرآن کے لیے. اسی طرح مسجد میں داخل ہونا یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے اور نہ عبادت محضہ ہے، بلکہ حصول ثواب ہے. اسی طرح اگر قرآن کو کوئی پڑھے یا قرآن کو چھوئے یا مان لیجئے قبر پہ حاضری دینی ہو یا میت کو دفن کرنا ہو یا کسی کے سلام کا جواب ہی دینا ہو یا کسی کو تعلیم و تدریس دینا ہو، تو کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے لیے جو آپ تیمم کریں گے، کہتے ہیں صاحب اس تیمم سے آپ فرائض یعنی نمازوں کو ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قرأت قرآن ہے، دخول مسجد ہے یا تعلیم و تدریس ہے یا حاضری برقبر ہے یا دفن میت ہے. ان تمام چیزوں کے لیے یہ چیزیں ہے نا عبادت محضہ میں نہیں آتی ہیں، بلکہ عبادت غیر مقصودہ اور غیر محضہ میں شامل ہیں. لہذا یہ آپ اس تیمم سے ان چیزوں نماز کو ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ قُرْبَةً مَقْصُودَةً، کیونکہ انہوں نے قربت مقصودہ کی نیت نہیں کی ہے. لیکن ہاں لیکن یحل له مس المصحف ودخول المسجد، لیکن اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا یا قرآن کا چھونا جائز ہوگا. یہ کب؟ اگر پانی نہ ملے، اب پانی کے استعمال پہ قادر نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس کے لیے تیمم کرنا، مصحف چھونا اس کے لیے جائز ہوگا اور مسجد میں داخل ہونا بھی جائز ہوگا، ہے نا. لیکن جب قدرت ہو جائے تو پھر قدرت کا مطلب مائے کافی کے استعمال پر قادر ہو جائے تو پھر وہاں پر جائز نہ ہوگا کہ وہ بغیر وضو کے جائے. ولیکن یحل له مس المصحف، لیکن اس کے لیے قرآن کا چھونا جائز ہوگا، ودخول المسجد اور مسجد میں داخل ہونا بھی جائز ہوگا. اب اس کے بعد متن وقایہ کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں جاز وضوءہ، آگے بڑھ کے جاز وضوءہ بلا نیت، اور اس کا وضو کرنا جائز ہوگا بغیر نیت کے، ہے نا. جواز صلاۃ کے لیے اسلام قبول کرنے، یعنی نہیں سمجھا آپ نے، کہنے کا مطلب وضوء میں ہو کی ضمیر لوٹ رہی کافر کی طرف. جائز ہے کہ وضو کرے کافر، ہے نا، بغیر نیت کے، تب اس کے بعد اس کا مطلب ہوا کہ اس وضو سے اب آپ نماز ادا کر سکتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد. یہ کہنے کا مطلب ہے. لیکن امام شافعی کا اس میں اختلاف رہے گا. انہوں نے کہا جازہ وضوءہ بلا نیت، اس کا وضو کرنا یعنی کافر کا وضو کرنا بجائے تیمم کے، بغیر نیت کے، یہاں تک کہ اگر اس نے وضو کیا بغیر نیت کے فاسلم، تو اس نے اسلام قبول کر لیا، جاز صلاتہ، تو اب اس کا نماز پڑھنا جو ہے جائز ہوگا بہذا الوضو، اس وضو کے ذریعے سے. اب ایک سوال پیدا ہو گیا یہاں پر، اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے کہ نہیں صاحب ان کا وضو بغیر نیت کر کے اگر وضو کرتا ہے، اب بغیر نیت کے وضو کر کے اسلام قبول کر کے تب نماز پڑھتا ہے، تو اس وضو سے نماز نہیں پڑھ پائے گا. اب یہ ہے کہ ایسا کیوں کر ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے سوال یہ ہے کہ بغیر نیت کے اس نے وضو کیا ہے، تو بظاہر لگ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے، جبکہ تیمم میں ایسا نہیں ہے کہ اگر وضو کیا، اگر تیمم کیا اس نے اور اس کے بعد اسلام قبول کیا تو اس تیمم سے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے. لا یجوز اس سے پہلے کہا گیا ہے نا، اس سے پہلے کہا ہے نا. دیکھیے پہلے سبق میں، کل کے سبق میں کہا ہے
فلا یجوز تیمم کافر لاسلام ہی، جائز نہ ہوگا جواز صلاۃ کے لیے، فرائض کو ادا کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ کافر کا تیمم کرنا اسلام قبول کرنے کے لیے کہ اس تیمم سے نماز بھی پڑھ لے، نہیں جائز ہوگا۔ یہاں کہہ رہے ہیں جازہ وضو بلا نیت، اور اگر بغیر نیت کے وضو کر لے تو اس وضو کے بعد اسلام قبول کر لے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ایسا ہے کہ کافر کا بغیر نیت کے وضو کرنا حالت کفر میں، اب پھر اس کے بعد وہ اسلام قبول کر لے تو اس وضو سے نماز کا ادا کرنا جائز اس لیے ہے، حالانکہ جائز نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ تیمم میں کہا گیا، کہتے ہیں اس لیے کہ پانی جو ہے جس سے ہم وضو کرتے ہیں وہ طہور ہے، پاک کرنے والا ہے۔ اب پاک ہے، پاک کرنے والا ہے بذات خود، بنفس نفیس پانی جو ہے طہارت کا ذریعہ ہے بذات خود، ہے نا؟ جبکہ تیمم جو ہے بذات خود وہ جو ہے طہارت کا ذریعہ نہیں ہے، اور چونکہ پانی بذات خود طہارت کا ذریعہ ہے لہذا نیت کی طرف جا کر کے نیت کر کے اس کو پاک کرنے کی نیت کرنے کی ضرورت وہاں پر وضو میں نہیں ہے، نہیں سمجھا آپ نے؟ چونکہ پانی جو ہے خود پاک کرنے والی چیز ہے لہذا اس میں نیت کی طرف جا کر نیت کر کے اور تب اس کے بعد پاکی کی نیت کر کے، ہے نا، وہ اس میں جو ہے پاکی کا کیا کہتے ہیں یہ پیدا کرنا، معنی پیدا کرنا، یہ ضروری نہیں، لا ضرورت لہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی احتیاج نہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے کافر نے اگر غسل کیا اور اپنے کپڑے کو دھل لیا، جو کپڑا ناپاک تھا حالت کفر میں پاک کر لیا اس نے، پھر اس کے بعد اسلام قبول کر لیا تو اس کپڑے کو دوبارہ پہن کر نماز ادا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کپڑے کو دھل لیا، ناپاک کپڑے کو حالت کفر میں، پھر اسلام قبول کر لیا تو اس کپڑے کو دوبارہ پہن کر اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہی حال یہاں پر وضو کا ہے کہ وضو کے ذریعے سے اگر اس نے بلا نیت کے اگر اس نے وضو کیا ہے تو وضو خود جو ہے ایک طہارت کا ذریعہ ہے، لہٰذا اب اسے وہ بغیر نیت کے وضو کر کے وہاں پر نیت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی بنفس نفیس بذات خود اعلی طہارت ہے، جس کو نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فَأَسْلَمَ حتیٰ ان توضا، یہاں تک کہ اگر وضو کیا بلا نیت، اگر بغیر نیت کے، فاسلم، اب اس کے بعد اسلام قبول کرتا ہے تو کہتے ہیں جاز صلاتہ بہذا الوضو، تو ان کا نماز پڑھنا اس وضو سے جائز ہوگا۔ خلافا للشافعی، امام شافعی کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کا اختلاف وہی معنی ہے کہ وہی کہتے ہیں، امام شافعی نے فرمایا تھا نا کہ وضو میں نیت شرط ہے، ان کے ہاں نیت فرض ہے، تو امام شافعی کے ہاں جب نیت شرط ہے صحت وضو کے لیے مطلقاً، تو اگر وضو کوئی کرے گا بغیر نیت کے تو بغیر نیت کے وضو کرنا ان کے ہاں جو ہے لغو ہو جائے گا، چاہے یہ وضو بغیر نیت کے کافر کرے چاہے مسلمان کرے، دونوں کے لیے برابر ہے، لہٰذا یہ وضو معنی ہی نہیں رکھتا، لہٰذا اس وضو سے نہ اسلام قبول کرے، کیا کہتے ہیں، اسلام تو قبول کرے چاہے نہ کرے، نماز بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چاہے مسلمان کرے چاہے کافر کرے، دونوں کا وضو کرنا بلا نیت لغو ہے، بے معنی ہے، لہذا ایسے وضو سے نماز ادا نہیں کر سکتا ہے۔ باقی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج 15 فروری 2021 کی تاریخ ہے اور معمول و دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔
جیسا کہ میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ اپنے ذوق و شوق، محنت و لگن اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی کتابیں لے کر حاضر رہتے ہیں، رہیں گے۔ آج پھر اسی معمول کے مطابق آج پھر اپنے آنے والے سبق کی عبارت خوانی کریں گے۔ پھر اس کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب، تشریحات اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر کے پھر ان کا اہتمام اور انتظام کریں گے اور تکرار و اعادہ کا اہتمام کرتے رہیں گے تاکہ حفظ ما تقدم کے تحت آپ کے اسباق اور تمام تشریحات آپ کے لیے ازبر رہیں۔ ابھی تک آپ نے جو کل تک سبق پڑھا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کوئی کافر تیمم کرتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے تو اس تیمم سے نماز ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قربت مقصودہ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ لہذا اگر کوئی کافر حالت کفر میں تیمم کر کے اسلام قبول کرتا ہے پھر اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے تو اس تیمم سے نماز کو ادا نہیں کر سکتا۔ امام ابو یوسف کا مسئلہ ہے، چاہے وہ عبادت بشرط طہارت ہو، چاہے وہ عبادت بلا شرط طہارت کے ہو، امام ابو یوسف کے ہاں نیت قربت ضروری ہے۔ اس لیے تیمم میں بغیر نیت قربت کیے ہوئے جائز نہ ہوگا، اور کافر کا بغیر نیت کے کرنا یا نیت ضروری ہے۔ اس لیے کافر حالت کفر میں اسلام قبول کرنے کے لیے جو تیمم کیا ہے وہ تیمم کافی نہ ہوگا۔ اب اس کے بعد دوسری صورت جو بتائی تھی آپ کو کہ لیکن اگر وہی کافر حالت کفر میں وضو کر لے بغیر نیت کے تو کہتے ہیں کہ اس کا وضو آنے والی نماز کو ادا کرنے کے لیے کافی ہوگا، لیکن امام شافعی کا اختلاف رہے گا۔ فرق وہی بتایا تھا آپ کو کہ وضو جو ہے پانی سے ہوتا ہے اور پانی فی نفسہ ہی جو ہے طہارت کا ذریعہ ہے، جبکہ تیمم میں سعید مٹی جو ہے فی نفسہ ہی طہارت نہیں ہے بلکہ نائب مناب اور قائم کی حیثیت رکھتی ہے وہ۔ لیکن امام شافعی کے یہاں کہتے ہیں صاحب یہاں بلا نیت اگر اس نے وضو کیا ہے تو بھی یہ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ تو اس کے اسباب کو آج بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں آج کے سبق میں وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَسْأَلَةِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ وَإِن تَوَضَّأَ بِالنِّيَّةِ فَأَسْلَمَ فَالْخِلَافُ ثَابِتٌ إِذًا لِأَنَّ نِيَّةَ الْكَافِرِ لَغْوٌ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ وَإِنَّمَا قَالَ بِلَا نِيَّةٍ مُبَالَغَةً فَيَصِحُّ وُضُوءُ الْكَافِرِ مَعَ النِّيَّةِ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى وَيَصِحُّ فِي الْوَقْتِ اتِّفَاقًا وَقَبْلَهُ۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کافر جاز وضو اس کا وضو کرنا یعنی کافر کا وضو کرنا بغیر نیت کے، لہذا بغیر نیت کے وضو کیا، یہاں تک کہ اگر اس نے وضو کیا بغیر نیت کے تو اس کے بعد اسلام قبول کر لیا تو اس وضو سے نماز کا ادا کرنا جائز ہوگا۔ یہ امام اعظم کا مسئلہ ہے۔ امام اعظم نے کیوں کہا ایسا؟ اس کی دلیل آپ کو بتائی گئی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ وضو میں پانی جو ہے فی نفسہ ہی طہارت کا ذریعہ ہے، جبکہ تیمم میں مٹی فی نفسہ ہی طہارت کا ذریعہ نہیں بلکہ قائم مقام ہے وہ۔ اس لیے آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے، اس میں بلا نیت کے وضو کر کے اپنی نماز کو ادا کر سکتا ہے، جبکہ امام خلافاً للشافعی امام شافعی کا اختلاف رہے گا۔ صفحہ نمبر 92 پہ چل رہا ہے سبق، یاد رہے آپ کو، جواز وضوء الکافر بلا نیت کی بات چل رہی ہے۔ خلافاً للشافعی، شافعی کا اختلاف کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی وجہ وہی ہے کہ ھذا بناء علی مسألۃ اشتراط النیت، اس کی بنیاد امام شافعی کے قول کی اسی مسئلے پر ہے جس میں شرط لگائی گئی ہے نیت کی۔ وضو کے اندر جو نیت ان کے ہاں شرط اور فرض ہے، اور بغیر نیت کے جناب والا وضو کی صحت باقی نہ رہے گی۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں کہ
بغیر نیت کیے ہوئے وہ وضو سے نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام شافعی کے درمیان اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درمیان کا جو اختلاف ہے وہ نیت کے شرط کی بنیاد پر وضو کے باب میں۔ تو امام شافعی کے یہاں چونکہ نیت شرط ہے صحت وضو کے لیے مطلقاً، لہذا وضو جو ہے بغیر نیت کے لغو اور بیکار ہو جائے گا، چاہے وہ مسلمان کرے یا کافر کرے۔ وعندنا، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ چونکہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، کیونکہ وضو مفتاح صلاۃ ہے، وضو بغیر نیت کے بھی معتبر ہو جائے گا، وہ آلہ عبادت ہے نہ کہ فی نفس ہی عبادت ہے۔ اور اگر حالت کفر میں جناب والا اس نے کیا ہے، وضو کیا ہے بغیر نیت کے، تو اس کا نماز ادا کرنا جائز ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو دھل لیتا ہے حالت کفر میں، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اسی کپڑے کو پہن سکتا ہے اور اس کا کپڑا صاف کرنا معتبر ہوگا، اسی طرح اس کا وضو بھی پہلے سے کیا ہوا حالت کفر میں نماز آئندہ کے لیے کافی ہوگا، وافی ہوگا اور صحیح ہوگا۔ وہی بتا رہے ہیں بہذا یہ جو اختلاف کی بنیاد ہے، اس کی بنیاد اسی مسئلہ اشتراط نیت پر ہے۔ وضو کے باب میں نیت کی شرط لگانے کی بات ہے کہ شافعی کے ہاں نیت شرط ہے وضو میں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں نیت شرط نہیں ہے، نہ فرض ہے۔ وَإِن تَوَضَّأَ بِالنِّيَّةِ، اب اگر اس نے نیت کے ساتھ وضو کیا، یعنی کافر نے فَأَسْلَمَ، اور پھر اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، فَالْخِلَافُ ثَابِتٌ أَيْضًا، تو بھی یہاں پر امام شافعی اور امام اعظم میں اختلاف برقرار رہے گا۔ کہا کیوں؟ کہا لِأَنَّ نِيَّةَ الْكَافِرِ لَغْوٌ۔ امام اعظم کے یہاں اور امام شافعی کا اختلاف کیا باقی رہے گا کہ اگر نیت کے ذریعہ کرے، جب بلا نیت کے وضو کر کے وہ نماز ادا کر سکتا ہے کافر، تو اگر اس نے نیت سے وضو کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اس سے نماز تو اور بھی بہتر سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ امام اعظم کے ہاں، لیکن شافعی کے ہاں اختلاف الخلاف ثابت ایسن، یہاں پر بھی اختلاف رہے گا۔ کہا کیوں؟ لأن نیت الکافر لغو، کیونکہ کافر کا نیت کرنا بیکار ہے، بے معنی ہے، لغو ہے۔ کہا کیوں؟ کہا لعدم الاہلیت، کیونکہ کافر حالت کفر میں اس کی اہلیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کافر سے اشارہ کیا اس بات پر کہ ماتن نے جب بلا نیت کہا ہے تو بلا نیت کا مطلب احتراضی نہیں ہے، جازا وضوءہ بلا نیتن بطور احتراز نہیں ہے، بلکہ یوں کہا ہے کہ اگر کافر نے وضو کیا نیت کے ذریعہ اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے، ان عبادات کو انجام دینے کے لیے جس میں شرط لگائی جاتی ہے صحت طہارت کی، تو اس کا وضو بھی کیا ہوگا؟ امام شافعی کے ہاں لغو ہو جائے گا، جبکہ ہمارے ہاں لغو نہیں ہوگا۔ کہا کیوں امام شافعی کے ہاں لغو ہو جائے گا؟ کہا اس لیے کہ کافر کا نیت کرنا ایسی عبادات مقصودہ کے لیے لغو ہے، کیونکہ اہلیت نہیں ہے، کیونکہ اس کی شرط نہیں پائی گئی، تو اب اس کا وضو کرنا بغیر نیت کے رہا۔ جب بغیر نیت کے رہا تو اب اس امام شافعی کے ہاں اس کا نماز ادا کرنا بھی صحیح نہ ہوگا، لعدم الاہلیت، اس کے کافر کے اندر اس کی اہلیت نہیں ہوتی حالت کفر میں کہ وہ نیت کرے قربت مقصودہ کی۔ اب وجازہ وضوءہ بلا نیتن، جو ماتن نے کہا ہے اس کا وضو کرنا بغیر نیت کے جائز ہے، یعنی کافی ہے نماز کو ادا کرنے کے لیے، تو ایسا کیوں کہا؟ کہا یہ جناب والا ایک تعارض کا دفاع ہے، ایک تعارض کا دفاع ہے۔ اب وہ تعارض کیا ہے کہ بلا نیتن کہنے کی اور با نیتن کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں سمجھا رہے۔ ایک تعارض یہ ہے کہ جب کافر کے وضو کا حکم نیت کے ساتھ اور یا بغیر نیت کے ساتھ دونوں برابر ہے، دونوں صحیح ہے، نہیں سمجھا آپ نے؟ بغیر نیت کے اگر وہ وضو کرے تو بھی اس سے نماز پڑھنا جائز، اور با نیت اگر وضو کرے کوئی کافر
اسلام قبول کر کے نماز پڑھنا چاہے تو بھی جائز، تو پھر وہاں پر یہ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بلا نیت کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہے نا، یہ ہے تو بلا نیت کاہے کے لیے کہا محض مبالغہ کرنے کے لیے، کاہے کے لیے کہا؟ بغیر صرف مبالغہ کرنے کے لیے، ہے نا۔ اور امام شافعی کے ہاں صحیح نہیں ہے بغیر نیت کے، تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ یہ علی سبیل المبالغت یا مبالغے کے طور پر یہ بات کہی گئی ہے، اور اس بات کو بتانے کے لیے بالنیت اور بانیت کا بیان کیا گیا ہے کہ اگر جب بلا نیت کے وضو کرے تب تو جناب نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن جب وہ بانیت کرے گا اگر وضو، تب تو بدرجہ اولا کیا ہوگا؟ اس وضو سے نماز پڑھنا جائز و درست ہوگا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ صاحب گو کہ وضو جو ہے کافر کا کرنا ہے نا، ذات کافر کا اعتبار کرتے ہوئے تو کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اس بات کا متوضی کی طرف آپ اگر دھیان دیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کافر ہے، لیکن اگر اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ ذات وضو کیا ہے، حقیقت وضو کیا ہے، تو کہتے ہیں حقیقت وضو یہ ہے کہ صاحب بغیر نیت کے بھی آپ انجام دے سکتے ہیں، تو اس حقیقت وضو کی طرف نیت کرتے ہوئے، اگر ارادہ کرتے ہوئے، نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو اس میں نیت کرو تو بھی اور نیت نہ کرو تو بھی دونوں حالت میں جو ہے مفتاح صلاۃ وہ وضو بن سکتا ہے، آلہ عبادت بن سکتا ہے وہ۔ اسی لیے نے کہا انما قال بلا نیت، جزئی نیست کے ماتن نے بلا نیت کی بات کیوں کہی؟ کہتے ہیں صاحب یہ کوئی احتراز کی خاطر نہیں فرمایا مصنف نے، کہا پھر کاہے فرمایا؟ کہا مبالغتاً، اس بات کا مبالغہ کرنے کے لیے اور اس بات کے حکم کو پوری طرح بلحاظ ذات وضو کے واضح کرنے کے لیے کہ وضوء الکافر مع نیت، کہ کافر کا جب بغیر نیت کے وضو کرنا معتبر ہے تو نیت کے ساتھ بالطریق الاولی، اس کا نیت کے ساتھ وضو کرنا بدرجہ اولا کیا ہوگا؟ معتبر ہوگا وضو نماز کے باب میں۔ تو یہ بات ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ اگر تیمم کرتا ہے کوئی کافر تو تیمم کافی نہ ہوگا جواز صلاۃ کے لیے، لیکن وہی کافر اگر وضو کر کے اسلام قبول کرتا ہے تو اس وضو کے ذریعہ وہ نمازیں ادا کر سکتا ہے، مکتوبات کو ادا کر سکتا ہے، یعنی فرائض و عبادات اور ان تمام عبادات کو انجام دے سکتا ہے جن عبادات میں طہارت شرط ہوتی ہے یا فرض ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد والا حصہ اگلے سبق میں۔